باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو احکام بیع کے بارے میں تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ بیع کے 5 احکام آپ کو بتائیں گے۔ 5 میں سے ہم دوسرا پڑھ رہے تھے، میرے خیال میں 2 درس پڑھ لیے، آج بھی اسی کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا حکم یہ قبض، یعنی جب آپ نے ایک چیز بیچ دی تو اب وہ مشتری کے حوالے کرنی ہے، اور مشتری نے بھی جب خرید لی تو اس کو ثمن پھر آپ کے حوالے کرنی ہے۔ بائع مبیع حوالے کرے گا اور مشتری ثمن حوالے کرے گا۔ اچھا، اگر ایک دوسرے کے حوالے نہیں کرتے تو اس کے مسائل گزر چکے۔ آج کے درس میں یہ پڑھیں گے کہ آپ مبیع مشتری کو دے رہے تھے، مہدی صاحب دے رہے تھے، تو بیچ میں کسی نے جو ہے کیا ہے اس کو غصب کر لیا، اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب غصب ہو گئی تو ابھی قبض بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس چیز کی ضمانت آگئے بائع پر ہے۔ نتیجے میں مشتری اس سے اپنے پیسے اگر دے چکا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے، اور اگر نہیں دے چکا تو کہے کہ بھائی نہیں دیتا ہوں ثمن، کیونکہ آپ مبیع میرے حوالے نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر بائع یوں سمجھے کہ بالکل جلدی میں ہی وہی چیز غاصب سے لے لے، اب مشتری کو کہے کہ یہ اپنی چیز لے لو اور مجھے ثمن دے دو، کہتے ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشتری کو خیار حاصل ہو چکا معاملے توڑنے کا، تو ابھی شک کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم تو نہیں گزرا تھا، لہذا ابھی اس کا خیار ختم ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں استصحاب، کہتے ہیں جو چیز ثابت ہو چکی وہ ابھی بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، الا ان کے خود مشتری راضی ہو کہ بھائی میں صبر کرتا ہوں، اور جب چیز تم واپس لے لو تو مجھے دے دینا۔ اگر یہ ایسے کہتا ہے تو پھر یہ معاملہ پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اس نے 8 دن 10 دن صبر کیا، اس کے بعد بھی وہ چیز نہیں ملی، تو کیا پھر معاملے کو توڑ سکتا ہے؟ ایک قول کے مطابق اس کا راضی ہونا بمنزلت القبض، یہ ایسے کہ جیسے اس نے قبض کر لی، یہ نتیجے میں معاملہ نہیں توڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا کہتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے 2 راستے تھے، ایک کو اس نے انتخاب کیا، پھر اس میں رکاوٹ بن گئی تو وہ پھر دوسرے کو انتخاب کر سکتا ہے، نتیجے میں معاملہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر غصب شدہ چیز پر مشتری راضی ہو جائے تو کیا غصب کی حالت میں بھی مشتری اس چیز سے استفادہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر عبد تھا تو اس کو کفارے وغیرہ میں آزاد کر سکتا ہے۔ اگر گائے بیل تھی تو چلیے یہ صبر کرے گا کہ غاصب اس کی بڑی خدمت کرے گا، پھر 2-4 مہینے میں پاکستانی پولیس کو 2 روپے دے کے پھر وہ چیز اپنے واپس کرا لوں گا۔ تو بہرحال اگر ایسے لے سکتا ہے تو اس قسم کے فوائد اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر غاصب کے پاس یہ چیز تلف ہو گئی تو یہ تو سب امیدیں اس وقت تھیں کہ جب اس کے پاس وہ چیز موجود تھی تو ہم اس سے لے لیں گے، یہ وہ اگر تلف ہو گئی تو کہتے تلف ہو گئی تو اس کا جو ہے کیا ہے وہ غاصب ضامن ہے۔ اب اگر مشتری نے رجوع کیا بائع پر تو پھر غاصب بائع کو ادا کرے گا، اور اگر مشتری ڈائریکٹ جاتا ہے غاصب کے پاس تو غاصب مشتری کو ادا کرے گا۔ چلیں، یہ قبض کے مسائل میں سے پھر ایک چھوٹا سا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ جو چیز میں نے خریدی ہے وہ کما بھی سکتی ہے، مثلا گدھا ہے، اس کو میں گدھے گاڑی میں چلا سکتا تھا، کار ہے اس کو میں ٹیکسی میں چلا سکتا تھا، ٹھیک ہے، بکری ہے وہ مجھے دودھ دے سکتی تھی، ٹھیک ہے، موبائل ہے اس موبائل پہ میں کوئی کاروبار کر سکتا تھا، لیکن بائع نے مجھے ادا نہیں کیا تو 2 دن 4 دن 2 ہفتے 4 ہفتے جو اس نے مجھے ادا نہیں کیا، وہ اجرت بائع پر لگے گی یا اجرت بائع پر نہیں لگے گی؟ آیا اس کو اجرت دینی چاہیے یا اجرت نہیں دینی چاہیے؟ کہتے ہیں اجرت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک تو وہ چیز ابھی بائع کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ غاصب کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور جب غاصب کے ہاتھ میں ہے تو یہ اجرت گویا کہ اس مبیع کی کیا ہے، نما ہے، نما یعنی فائدہ، المتجدد جو کہ عقد کے وقت بھی موجود
نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا ہے، تو جب تک اس نے وہ قبض نہیں کیا ہے تو اس نما کا بائع ضامن نہیں ہے، نتیجے میں بائع اس کی اجرت نہیں دے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اس کے بعد پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک صورت میں اجرت بائع کو دینی ہوگی۔ آگا ساجد، اگر عبد القادر سب کی توجہ اپنی طرف کراتے ہیں، ٹھیک، اگر مشتری چیز مانگتا رہا اور بائع منع کرتا رہا کہ نہیں آج نہیں کل دوں گا، آج نہیں کل، تو اس صورت میں بعید نہیں کہ ہم بائع کو کہیں کہ تم اجرت بھی دے دو، کیونکہ رکاوٹ تمہاری طرف سے تھی، اگر مشتری کی طرف سے بھی نہیں تھی اور جو ہے کیا ہے جناب کسی غاصب کی طرف سے بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ایک چیز بیچی ہے، مبیع دے دی ہے، تو اس مبیع کو آپ کے تمام چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے مجھے گاڑی دی ہے تو گاڑی میں آپ کا کوٹ، گاڑی میں آپ کے جوتے، گاڑی میں آپ کا فروٹ، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا گھر مجھے بیچا ہے تو اس گھر میں آپ کی اے سی، فریج، پنکھے یہ وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے مجھے زمین بیچی ہے تو زمین میں آپ کی کوئی زراعت اور یہ کوئی درخت نہیں ہونے چاہیے، یا تو وہ بھی مجھے بیچ دیں، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اگر زمین میں نے بیچی اور اس میں ابھی میں نے گندم کاشت کی اور گندم کے کٹائی میں 2 مہینے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا مشتری بائع کو مجبور کر سکتا ہے کہ یہ کاٹو گندم تم ابھی؟ بھائی ابھی اگر گندم کاٹیں گے تو یہ جانوروں کے لیے چارہ کے طور پر تو استعمال ہو سکتی ہے، لیکن اس سے اناج تو ہمیں نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ مشتری پر ضروری ہے کہ وہ صبر کرے جب تک اس چیز کی کٹائی کا ٹائم آ جائے۔ البتہ اگر بائع خود کہتا ہے میں کاٹتا ہوں تو وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک آگا جی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مبیع میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ہم وہاں سے اکھاڑتے ہیں یا اس چیز کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مبیع کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ آپ نے جو مجھے پلاٹ بیچا ہے اس میں آپ کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، ٹھیک، اب کمرے کو فارغ کیسے کریں گے؟ لازمی توڑیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے تو کمرے کا نقصان ہوگا، پھر تو بائع کا نقصان ہو رہا ہے۔ یا اس میں درخت ہیں جس کو زمین سے نکالیں گے تو زمین میں گڑھے کھودنے پڑیں گے تو پھر زمین کا نقصان ہوگا۔ کہتے ہیں اس میں بہرحال جس کا نقصان ہوگا تو دوسری پارٹی اس کو اس نقصان کا جبران کر کے دے گی۔ اور یہ مسئلے بھی یہاں تک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ اگر مکیل اور موزون آپ نے چیز خریدی ہے اور اس کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ نے انڈے خریدے فون پہ، بھائی ہاں 10 درجن انڈے بھیجو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ معدود، ٹھیک۔ بھائی مثلا 200 لیٹر تیل بھیجو، یہ کیا ہے؟ مکیل، ٹھیک ہے۔ بھائی 200 کلو چاول بھیجو، یہ کیا ہے؟ موزون۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی، پھر آپ نے فون اٹھایا، ہاں ساجد بھائی کتنے چاول چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے 100 کلو۔ اچھا ٹھیک ہے، 100 کلو آپ کے ہو گئے، پیسے بھیجو۔ کہتے یہ مکروہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں اس کے بعد بیچیں۔ وکیل مکروہ نہیں، حرام ہے قبل القبض ان چیزوں کو بیچنا۔ بھائی کیوں؟ لنہی عنہ، اس لیے کہ اس بیچنے سے نہیں آئی ہے، والنہی ظاہر فی التحریم، اگر رشید نہیں کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ تحریم میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ کراہت والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے، کراہت والے بھی نہیں کہ انکاری نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہمیں دوسری احادیث ملتی ہیں جو کہتی ہیں یہ بیچنا جائز بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جمع بین احادیث کریں، یہ کہتے ہیں نہیں بیچو، یہ کہتے ہیں بیچ سکتے ہو۔ تو اب اگر ہم کراہت کے قائل ہو جائیں گے تو کراہت میں تھوڑی بہت تو منع ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو مکروہ مانتے ہیں۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں والی احادیث مضبوط ہیں ان احادیث سے جو اجازت دیتی ہیں بیچنے کی، تو ضعیف حدیث کی وجہ سے ہم قوی حدیث میں ہیرا پھیری نہیں کریں گے، یعنی اس میں حرام کی جگہ پر ہم کراہت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر احادیث مضبوط ہوتی جواز والی تو پھر ہم نہیں کو حمل کرتے کراہت پر، لیکن وہ مضبوط نہیں ہے لہذا ہم اس کو کراہت پر حمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو حرام کی فتویٰ دیں گے، خاص طور پر اگر یہ چیز جو بیچ رہے ہیں یہ کیا ہو؟ طعام، کھانے پینے کی چیز ہو تو اس میں حرمت کی فتویٰ ہو جائے گی۔
ابھی عبارت کی طرف چلیں اور انشاءاللہ عبارت کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَوْ غُصِّبَ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ، بھائی عبارت واضح ہو گئی، پہنچ گئے عبارت تک؟ ٹھیک ہے، غصبہ کون سا فعل ہے عبد القادر صاحب؟ احسنتم، غصبہ کا نائب فعل آگا رشید ہوگا مبی۔ اگر مبی غصب ہو جائے بائع صاحب کے ہاتھ سے قبل اقباض ہی، بھائی یا تو اقباض کا فاعل بنے کس کو؟ بائع کو، ہے کی ضمیر پلٹا ہے مبی کی طرف، یعنی ابھی بائع نے مبی قبض نہیں کرائی، اس سے پہلے غصب ہو گئی۔ وَأُسْرِعَ عَوْدُهُ، اس کو اگر مجہول پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اور جلدی اس چیز کو واپس بھی کیا گیا، یعنی ایسا نہیں کہ غاصب کے پاس ایک دن رہی ہو یا ایک ہفتہ رہی، نہیں، فوراً سے واپس بھی لے لی، بحیث اس طریقے سے جلدی میں واپس لیے کہ لم یفت من منافع المبی، مبی کے منافع آگا ساجد فوت نہیں ہوئے، یعنی آپ نے جس مقصد کے لیے خریدی تھی وہ آپ کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ فوت نہیں ہوا ہے۔ خوب، ما یعتد بہ عرفاً، ما سے مراد کیا ہے؟ منافع، یعنی ایسے منافع کہ عرف جس کو حیثیت دیتا ہو، او میری گائے تو ہر روز 22 کلو دودھ دیتی، ایک دن کا دودھ میرا چلا گیا، نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، ابھی اس نے آپ سے چھینی اور آپ نے بھی پھر دوسرے بھائی کو بلایا، اسی وقت آپ نے اس سے لے لی ہے۔ او امکن البائع نزعہ بسرعۃ کذالک، یا بائع نے ابھی اسے واپس لی نہیں ہے لیکن امکن، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ جلدی اسے واپس لے لے، کذالک، کذالک کا مطلب ہے لم یفت، اس کے منافع فوت نہیں ہوئے، فلا خیار للمشتری، تو مشتری کو کوئی خیار نہیں ہے، کیوں؟ لعدم موجب الخیار، موجب ہی کی ضمیر جائے گی بیٹا خیار کی طرف، اس لیے کہ یہاں پر خیار کا کوئی سبب نہیں ہے، خیار کا سبب تھا منافع کا ضائع ہونا، اور منافع یہاں پر ضائع نہیں ہوئے۔ وَإِلَّا يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ بِسُرْعَةٍ، اور اگر ممکن نہ ہو مبیع کا حاصل کرنا جلدی، تو تخیر المشتری بین الفسخ، تو مشتری صاحب کو اختیار ہے کہ وہ معاملہ توڑ دے، ورجوع علی البائع، اور وہ رجوع کرے گا آغا عبد القادر کس پر؟ بائع کی طرف ہو، کیوں؟ بثمن، کہ بھائی میں نے جو مبیع کے آپ کو پیسے دیے ہیں وہ مجھے واپس کر دو، ان کان دفعہ، ان کان المشتری دفع ثمن، اگر مشتری نے ثمن ادا کی ہے، تو یہ حالانکہ اگر اس قید لگانے کی کوئی ضرورت تھی، بھائی ہم کہتے ہیں اپنا ثمن واپس لے لیں، لازمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر نہیں دی تو کیا واپس لے گا، لیکن پھر بھی شہید ثانی نے مہربانی کی، آپ کے یہ 4 لفظ بڑھا دیے۔ بین الفسخ والالتزام بالمبیع، یعنی اس کو اختیار ہے کہ معاملہ توڑ دے یا اسی معاملے کو پکا کر دے، وہ ارتقاب حصول ہی، ارتقاب بمعنی انتظار آگا، ٹھیک، اور یہ انتظار کرے مبیع کے حاصل ہونے کا، غاصب صاحب کو خدا ہدایت دے گا تو وہ مجھے چیز لا کر دے گا۔ فَيَنْتَفِعُ الْمُشْتَرِي، تو نتیجے میں مشتری فائدہ حاصل کرے گا، حین اذن عبد القادر، جب یہ چیز غاصب کے پاس ہے، بما، ایسے فوائد حاصل کرے گا، لا یتوقف علی القبض، جو قبض پر متوقف نہیں ہے، کہ اتق العبد، اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا یا حج پر گیا تو اس کو شکار احرام کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، اس نے احرام کر دیا، یا کوئی ایسا اس نے جرم کیا ہے جس میں شریعت نے اس کو کہا کہ تمہیں ایک عبد آزاد کرنا ہے، تو یہ کہتے ہیں ہاں وہ میرا عبد جو غصب ہو گیا میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو کر سکتا ہے۔ ثم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی غاصب کے آگا ساجد، غاصب کے پاس جانے کے بعد واپس نہیں آئی، پھر کیا ہوا؟ ان تلف فی ید الغاصب، تلف کا فاعل بیٹا ہوا کی ضمیر جو مبیع کی طرف جاتی ہے، اگر مبیع تلف ہو جائے غاصب کے ہاتھ میں، فہوا، تو یہ مبیع مما، ان ضائع شدہ چیزوں میں سے ہے، تلف قبل قبض ہی، جو قبض سے پہلے ہی کیا ہو گئی؟ تلف ہو گئی، تو نتیجے میں نے آپ سے موبائل خریدی، ابھی آپ نے موبائل مجھے نہیں دی، یہ جل گئی موبائل، تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ، تو بیع کیا ہو جائے گی آگے قادر؟ باطل ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَ بِالصَّبْرِ، ان کو انہیں وصلیہ لے لیں، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ مشتری صاحب راضی بھی ہو گیا تھا
کہ میں صبر کرتا ہوں کہ جب آپ چیز یہ لے لیں تو مجھے دے دینا. ما احتمال کون صبر قبضن، کون ہی کی ضمیر بیٹا صبر کی طرف پڑھ رہے، احتمال ہے کہ اس کا راضی ہونا جو ہے کیا ہے، ایسا ہو کہ جیسے اس نے قبض کر لیا. وَقَضَى، بھائی قضا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے غاصب کے پاس رہنے پر یہ راضی ہو تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے لو رضی، اگر مشتری راضی ہوتا ہے. بھائی دیکھیں رضیہ کے ضمیر کہاں گئے آگے؟ رشید. احسنتم. بِقَوْنِ الْمَبِي فِي يَدِ الْبَائِعِ. میں اگر ضمیر کے مراجع بتاتا ہوں پھر بھی اگر آپ کو کوئی وہ اشتباہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں. مشتری صاحب راضی ہوتا ہے بِقَوْنِ الْمَبِيعِ، کہ وہ مبی بائع کے ہاتھ میں ہو. بھائی جب غاصب کے ہاتھ میں راضی ہو تو بھی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے آپ سے خریدے، یہ چیز آپ کے پاس پڑی رہے تو بھی معاملہ ٹھیک ہوگا. وہ اولا، بلکہ یہ تو بطریق اولا معاملہ صحیح ہے، کیونکہ یہاں کوئی غاصب تو ہے نہیں جس نے غصب کیا ہو. بتحقق القبض، ہونا کہ قبض متحقق ہو جائے گی. ہونا آگا آخری اسٹاپ کو نہیں دیکھیں ذوالفقار، انشاءاللہ آخر تک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہونا یعنی جب وہ راضی ہوتا ہے کہ بائع تمہارے پاس یہ چیز میری پڑی رہے، تو یہاں پر بطریق اولا اس کی رضایت قبض کی علامت ہے. ولا اجرت علی البائع، بائع صاحب کوئی اجرت نہیں دے گا فی تلک المدت، تلک المدت یعنی غصب والی مدت کی. التی، پھر کہتے ہیں وہ مدت، کانت فی ید الغاصب. ٹھیک ہے، کہ اس مدت میں وہ مبی کس کے ہاتھ میں تھی؟ غاصب کے ہاتھ میں تھی. وَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ، اگرچہ عین کا ضامن ہے غاصب، یا یوں کہیں کہ عین کا ضامن ہے اگر بائع، عین کا ضامن ہے لیکن اس کے منافع کا ضامن نہیں ہے. لِأَنَّ الْأُجْرَةَ بِمَنْزِلَةِ النِّمَاءِ الْمُتَجَدِّدِ، اس لیے کہ یہ اجرت ایسی ہے کہ جیسے کہ اس مبیع کی نیا فائدہ ہے، عقد کے وقت موجود نہیں تھا. وہ غیر مضمون، اور نماء متجدد کی ضمانت نہیں ہوتی آگئے بائع پر. وکیل یضمنہا، اور ایک قول کہتے ہیں کہ یضمن البائع الاجرت. یضمن کا فاعل کون ہو گیا؟ عبد القادر. اور ہا کی ضمیر کہاں گئی؟ احسنتم. بائع جو ہے ضامن ہے اس اجرت کا. لأنہا، اس لیے کہ یہ اجرت بمنزلت النقص الداخل قبل القبض. اب لأنہا کو صرف اجرت کی طرف پلٹائیں تو مناسب نہیں. اجرت کا نہ ملنا، اجرت کا نہ ملنا ایسا ہے کہ جیسے ایک فالٹ ہے جو آپ کی جو کیا مبی پر آ گیا ہے قبض سے پہلے. وَكَنِمَاءِ الْمُتَّصِل، اور یہ بھی نماء متصل کی طرح ہے. یعنی کیا؟ گویا کہ یہ اجرت والا حق جو ہے اسی عقد کے وقت بھی ہمیں موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں وجود میں آیا ہے. متجدد نہیں کہیں بلکہ متصل کہیں، اور نماء متصل کا ضامن ہوتا ہے بائع. وَالْأَقْوَى اختصاص الغاصب بالعجرت، بہا کی ضمیر آ گئے. ساجد کہاں پلٹائی؟ میں کہہ بھی گیا آگا ذوالفقار کہاں جائے گی؟ ہاں، وَالْأَقْوَى اختصاص الغاصب بالعجرت کہاں جائے گی؟ ہاں، غاصب کو ہم گلے سے پکڑیں گے کہ اجرت تمہیں دینی ہے. اللہ، ایک صورت میں ہم کہیں گے کہ بھائی اجرت نہیں لگے گی. ان یکون المنع منہ، منع کی ہو جناب بائع نے. ان یکون المنع من البائع، یعنی یہ قبض کرنے والی منع بائع کی طرف سے. فیکون البائع غاصبا، پھر تو گویا کہ خود یہ بائع غاصب ہے. اذا کان المنع بغیر حق، اور منع کرنے کا اس کو کوئی حق بھی نہیں تھا. ایک مرتبہ منع کرنے کا آگا حق ہوتا ہے. کیسے؟ میں نے آپ کو یہ موبائل بیچی تو آپ نے کہا دے دیں. میں نے کہا بھائی پیسے لے کر آؤ تو پھر میں دیتا ہوں. یہاں پر میں نے موبائل دینے سے انکار اس لیے کیا کہ مجھے سمن دے دو، تو یہ میرا منع کرنا حق والا ہے. ایک مرتبہ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں، بھائی یہ پیسے لے لو موبائل دے دو، نہیں جاؤ 2 دن بعد لے جانا. فلو حبسہ لیتقابضا، بیٹا حبسہ کا فاعل بائع، ہو کی ضمیر مبی کی طرف جائے گی. اگر بائع نے مبی کو روک رکھا ہے لیتقابضا، تاکہ بائع اور مشتری دونوں ایک دوسرے کو قبض کرائیں. ٹھیک ہے. او لیقبض ثمنا، یا بائع قبض کرے ثمن کو. حیث شرط
تقدم قبض ہی، شرط کا فائل بھی آگا بائے، جب بائے نے شرط کی تھی کہ میں ثمن پہلے قبض کروں گا، فلا اجرت علی البائع، تو پھر یہ جو مدت روک کے رکھا ہے مبی کو، اس کی اجرت نہیں ہوگی آگا یہ بائع پر، للاذن فی امساک المبی، اس لیے کہ بائع کو مبی کے روکنے کی اجازت دی ہے شرعاً، شریعت نے کہا کہ جب تک تمہیں ثمن نہیں ملتی تب تک تم روک رکھ سکتے ہو، تو شریعت جس کی اجازت دے پھر شریعت اسی چیز کا جرمانہ لاگو نہیں کرتی ہے۔ وَحَيْثُ يَكُونُ الْمَنْعُ سَائِغًا، مہدی صاحب جب منع کس سے؟ قبض سے، یہ کیا ہو؟ جائز ہو، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي، تو پھر یہ مبی ایسی ہے جس کو نفقہ چاہیے، بکری ہے تو اس کو گھاس چاہیے، ٹھیک ہے آگا، یا مثلا جو ہے کیا ہے کوئی اور چیز ہے تو اس کو بھی کچھ خرچہ چاہیے، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، مشتری پر خرچہ کیوں گا؟ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي، بھائی یہ بکری مشتری کی، بائع کی تھوڑی ہے۔ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ، اگر مشتری کہتے ہیں نہیں بھائی میں گھاس کیوں دوں، دودھ وہ پیے اور گھاس میں دوں، رفع البائع امر المشتری الی الحاکم، تو بائع اس مشتری کی شکایت لے جائے گا حاکم کے پاس، لیجبر الحاکم المشتری علی الانفاق، بھائی یجبرہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ آگئی عبد القادر، یجبرہ کی ضمیر، ہو کی ضمیر مشتری کی طرف، ہاں تو بیٹا آپ توجہ پوری ہے کریں، یجبر کا فاعل حاکم ہے، ہو کی ضمیر مشتری کی طرف جائے گی، علیہ کی ضمیر انفاق کی طرف جائے گی، تاکہ حاکم مشتری کو مجبور کرے خرچے دینے پر۔ فَإِن تَعَذَّرَ، فَإِن تَعَذَّرَ کا بیٹا دو مطلب لے سکتے ہیں، ظاہری مطلب اگر حاکم ہوئی نہ، یا یوں کہیں فَإِن تَعَذَّرَ اِجْبَارُ الْحَاكِمَ عَلَى الْمُشْتَرِي، مشتری اتنا جو ہے وہ پھڈے باز ہے کہ حاکم اس کو کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھی گنجائش ہے، لیکن وہ پہلے والا مطلب لے، فَإِن تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ، اگر حاکم نہیں مل سکتا، انفقہ، تو بائع خود جو ہے کیا ہے وہ نفقہ دے گا، بنیت رجوع، اس نیت کے ساتھ کہ جتنا خرچہ ہو میں مشتری سے لے لوں گا، ورجع، اور رجوع کرے گا، کَنَّظَائِرِ ہی، اس انفاق کی طرح جیسے دوسرا ہے، مثلا کسی کا 5 سال کا بچہ آپ کو روڈ سے مل گیا، ٹھیک، اب آپ اعلان بھی کریں بھائی ایک بچہ ملا ہے، کوئی لینے کے لیے نہیں آتا، لازمی ہے بچے کو کھانا چاہیے، بچے کو اور بھی ضرورت، تو آپ اس پر خرچ کریں بنیت رجوع، اس نیت کے ساتھ کہ جب اس کا باپ ملے گا تو میں اسے لے لوں گا، کہ نظائر ہی، جیسے اس مبی کی طرح کسی اور چیز پر آپ خرچ کرتے ہیں نیت رجوع کا، تو آپ پھر رجوع کر سکتے ہیں۔ وَلْيَكُنِ الْمَبِي، یہ پھر آگا مستقل مسئلہ، کہتے ہیں کہ جو چیز بیچی گئی ہے وہ ہونی چاہیے عند اقباض ہی، جب بائع مبیع کو قبض کرا رہا ہے، مفرغن، کیا ہونی چاہیے آگے ساجد؟ دیکھیے توجہ کبھی ادھر ادھر چلی جاتی ہے، کیا ہونی چاہیے؟ مبیع فارغ ہونی چاہیے آگا، یعنی اس میں آپ کی کوئی چیز ابھی نہیں ہونی چاہیے، من امتعۃ البائع وغیرہا، اس میں بائع کا بھی سامان نہیں ہونا چاہیے، وغیرہا، یا بائع نے مدرسے والوں کو کہا تھا کہ تم اپنا سامان یہاں رکھ کے جاؤ، تو ان کو بھی کہے کہ بھائی اب لے جاؤ، مما، وہ سامان، لم يدخل فی المبیع، جو مبیع میں داخل نہیں، کچھ چیزیں اگر مبیع میں داخل ہوتی ہیں، توجہ، آپ موبائل بیچتے ہیں تو اس کے چارجر شامل ہوتا ہے، تو اگر موبائل میں چارجر والی تار لگی ہوئی ہے اس کو الگ کرنا ضروری نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر آپ انگوٹھی بیچتے ہیں، انگوٹھی، تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں بیچ رہے ہیں، ایک نگینہ اور ساتھ میں جو چاندی یا جس چیز میں بنی ہوئی ہے، تو اس کو الگ نہیں ہونے چاہیے، وہ چیزیں جو مبیع سے الگ کی جا سکتی، جیسے کوئی شخص یہ کمرہ بیچتا ہے، اس میں یہ آپ کی الماری پڑی ہے، تو یہ الماری جو ہے کیا ہے اس بیع میں شامل نہیں ہے، تو جب آپ یہ کمرہ دے رہے ہیں مشتری کو تو اپنا سامان لے جائیں۔ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَشْغُولًا، بھائی کانا کی ضمیر مہدی کہاں گئی؟ احسنتم، اگر مبیع جو ہے کیا مشغول ہے کا مطلب یعنی مبیع زمین ہے اور زمین میں لگی ہوئی ہے زراعت، لم یبلغ، لیکن وہ زراعت ابھی بالغ نہیں ہوئی یعنی اس کے کاٹنے کا ٹائم نہیں ہوا، وجب الصبر،
تو مشتری صاحب پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے آگا صبر کرے الی اوان البلوغ، اوان ہی کی ضمیر آگا ساجد بلوغ کی طرف جائے گی. بلوغ کو کہاں سے ہم نے لیا؟ لم یبلغ سے. ان اختارہ البائع، اختارہ یعنی اگر باقی رکھنے کو بائع چاہتا ہے، لیکن بائع کہتا ہے نہیں بھائی میری گائے بھوکی ہے، میں ابھی گندم کاٹ کے ان کو کھلا تو کاٹ دے. ٹھیک، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری زراعت باقی رہے تو مشتری مجبور ہے، ٹھیک، لیکن بائع مجبور نہیں. ہو ولو کان فیہ، اگر ہو اس مبیع میں، بھائی فیہ کی ضمیر کہاں گئی؟ آ گئے عبد القادر. ٹھیک ہے، کان کا اسم کیا؟ ما، یعنی مبیع میں اگر ایسی چیز ہو لا یخرج، جو مبیع سے نہیں نکل سکتی، الا بہدم، مگر یہ کہ کوئی توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے، وجب عرشہ علی البائع، تو اگر ہماری مبیع کو نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان کا جو بھی خرچہ ہوگا، تخمینہ ہوگا، وہ بائع ادا کرے گا. والتفریق وإن كان واجبا. اچھا پھر دوسرا سوال، اچھا اگر مبیع کو وہ فارغ نہیں کرتا، آگے ساجد، آپ کی عبارت میں کوئی ہو گیا آگے پیچھے؟ پکی بات ہو. کہتے ہیں دیکھیں مبیع کو فارغ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس نے مبیع کو فارغ نہیں کیا تو قبض کرا سکتا ہے، یا عدم تفریق مانے ہے قبض سے؟ کہتے نہیں، قبض کرا سکتا ہے کہ بھائی یہ میری الماری یہ پڑی ہے، یا آپ تالے کی چابی لے لو اور اپنے کمرے کی سیٹنگ کرو، یہ میں اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان دونوں کا کوئی آپس میں ٹکرا نہیں ہے. وہ تفریق وإن كان واجبا، مبیع کو فارغ کرنا اگرچہ واجب ہے، الا ان القبض لا يتوقف على التفریق، بھائی یہ جو قبض ہے متوقف نہیں ہے تفریق پر. فلو رضی المشتری بتسلمہ، اگر مشتری راضی ہو جائے بتسلم المبیع، مبیع کے لینے پر، مشغول ہے، در حالی کہ وہ مبیع کیا ہے؟ مشغول ہے، تم القبض، تو یہ قبض کیا ہو جائے گا؟ کمپلیٹ ہو جائے گا. ویجب تفریق بعد القبض، اور پھر تفریق کب ہوگی؟ آگے رشید، قبض کے بعد. بعدہ کی ضمیر کہاں گئی؟ آگے رشید. جی اچھا، یعنی یجب تفریق بعد البائع، بائع کے بعد فارغ کرنا ضروری ہے. بھائی میرے ساتھ ساتھ چلیں نا، میرے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ آگے ضمیر کا میں نے مرجع بتایا یا نہیں بتایا؟ یجب تفریق بعد القبض، قبض کے بعد اس کو فارغ کرنا ضروری ہے. وَيَكْرَهُ بَيْعُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قبل قبض ہی، اگر آپ نے کسی پیمائش پر لی جانے والی چیز کا معاملہ کیا ہے یا تولنے والی چیز کا معاملہ کیا ہے، تو اب آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں بعد القبض. قبل القبض اس کو بیچنا مکروہ ہے. قبل قبض ہی کی ضمیر آگے ساجد علی البدل جائے گی مکیل اور موزون کی طرف. لنہی عن البیع، اس لیے کہ اس بیع سے نہیں کی گئی ہے. المحمول لے علی الکراہت، اس نہیں کو حمل کیا گیا کس پر؟ کراہت پر. جمعن، جمعن کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں والی حدیث ہے، دوسری اجازت والی احادیث ان کو ہم جمع کرتے ہیں. وقیل یحرم، اور ایک قول کہتے ہیں یحرم البیع. ہاں، یحرم کا فاعل کون ہو گیا؟ رشید. احسنتم. ان کان طعامن، ان کان یعنی اگر یہ مکیل اور موزون کیا ہے؟ طعام ہے. وہو الاقوی، شہید ثانی بھی تحریم کو قوی قرار دیتے ہیں. بل یحرم، اب پہلے تو کہا قول کیل، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں بل یحرم بیع مطلق المکیل والموزون. اور دوسری بات یہ کہ پہلے کا طعام حرام ہے، بل کے ذریعے ترقی کرتے ہیں، طعام ہو یا غیر طعام ہو، کہتے ہیں جو بھی مکیل اور موزون ہے جب تک آگے مشتری نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی تب تک وہ اس کو بیچ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ لصحت الاخبار الدالۃ علی النہی، اس لیے کہ صحیح ہیں وہ احادیث جو اگر ساجد دلالت کرتی ہیں نہی بیع پر. وعدم مقاومت المعارض لہا، اور ٹکرا نہیں رکھ سکتی وہ احادیث جو معارضہ رکھتے ہیں لہا ان اخبار نہیں کے ساتھ، علی وجہ، کسی بھی طریقے سے بھائی وہ مد مقابل نہیں ہو سکتی. تو نتیجے میں آگا
ہم جواز والی احادیث کو بالکل الماری میں تالا لگا دیں گے، نہیں والی احادیث کو اپنے آنکھوں پر رکھ کے حرمت کی فتویٰ دے دیں گے۔ یوجب حملہ علی خلاف ظاہری، ایسی وہ احادیث نہیں اجازت والی جو سبب بنے کہ ہم حمل کریں نہیں کو اپنے ظاہر کے خلاف۔ بھائی نہیں کا ظہور کیا ہے؟ تحریم۔ ہم کراہت کی طرف لے جائیں، نہیں لے جا سکتے۔ وقت تقدم کہتے ہیں، اور یہ احادیث گزر چکی۔ بھائی کہاں گزر چکی؟ جہاں پر آداب بیع آپ نے پڑھے تھے۔ وَلَوِ ادَّعَ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری صاحب جو ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے، اگر میں نے تو سوچا یہ ثالث تک پڑھوں، پڑھ لیں گے، ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، 7 منٹ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک، اگر مشتری صاحب ادعا کرتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی پوری چیز نہیں ملی بلکہ کم ملی، میں نے 10 کلو خریدی تھی، انہوں نے مجھے 8 کلو دی ہے، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تولتے وقت مشتری موجود تھا یا موجود نہیں تھا۔ اگر تولتے وقت موجود نہیں تھا پھر تو مشتری کی بات مانی جائے گی، کیونکہ عام طور پر بے ایمانی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر موجود تھا تو ہم کہتے ہیں جو چیز اپنی لینا چاہتا ہے وہ 4 آنکھیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، کہیں کم تو نہیں ہے، ٹھیک۔ اگر موجود تھا تو مشتری کی بات نہیں مانی جائے گی، اگر موجود نہیں تھا تو بات مانی جائے گی۔ پھر یہ بات کا حل قسم، اگر مشتری کی بات مانی جائے گی یعنی وہ قسم اٹھائے گا تو بائع کو کہیں گے تم اس کو دے دو، اور اگر ہم کہیں گے کہ مشتری کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر قسم کون اٹھائے گا؟ بائع، وہ کہے گا میں نے اس کو پوری چیز دے دی ہے۔ وَلَوِ ادَّعَ الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الْمَبِيعِ، اگر مشتری صاحب دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے مبیع کم ملی ہے بعد قبض ہی، قبض کے بعد، حلف، تو قسم کون کھائے گا بھائی؟ مشتری، ٹھیک۔ ان لم یکن حضر الاعتبار، اعتبار کا مطلب ہے تول ناپ کے وقت اگر وہ موجود نہیں تھا، لأصالت عدم وصول حق ہی الیہ، اصل یہ ہے کہ نہ پہنچا ہو مشتری کا حق مشتری کی طرف۔ خوب بھائی، تو قسم کون کھاتا ہے؟ منکر، اور بینہ کون لاتا ہے؟ مدعی، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن اگر ایسے نہ ہو تو کیا ہو؟ بین حضر الاعتبار، یہ تول ناپ کے وقت موجود تھا تو پھر احلف البائع، تو اب مشتری قسم نہیں کھائے گا، اب پھر بائع کو قسم دی جائے گی۔ عملاً بظاہر، ہم عمل کرتے ہیں ظاہر پر، کیا مطلب؟ بھائی ظاہراً جو شخص موجود ہوتا ہے تو اس کو پورا حق ملتا ہے، کم حق نہیں ملتا ہے۔ من ان صاحب الحق، یہ ظاہر کو آگے واضح کریں کہ ظاہر کیا ہے، کہ بھائی جب حق والا موجود ہوتا ہے، اعتبارہ ہو، اس اپنے حق کے تول اور ناپ پر، یحتاط لنفسہ، تو اپنے نفس کے لیے پورا احتیاط کرتا ہے، وہ یعتبر مقدار حق ہی، اور وہ پوری تول ناپ لے لیتا ہے اپنے حق کے مقدار کی۔ وَيُمْكِن موافقت الاصل لظاہر، کہتے ہیں یہاں پر ممکن ہے کہ اصل بھی موافق ہو کس کے؟ ظاہر کے۔ آگا اصل یہ ہے کہ جب آپ وہاں موجود تھے تو آپ کو یہ چیز دی گئی، تو اصل یہ ہے کہ اس میں عدم کمی ہے، ظاہر بھی یہی ہے کہ اس میں کمی نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹا ایک چیز کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کتاب قضا پڑھے نہیں پڑھے؟ پڑھا ہے نا؟ تو وہاں مدعی اور منکر کے پہچاننے کا طریقہ بتایا تھا کہ مدعی کون ہوتا ہے اور منکر کون ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ممکن ہے یہاں پر اصل اور ظاہر دونوں آپس میں متفق ہو جائیں، کہ اگر تول ناپ کے وقت موجود تھا تو اس کو پورا حق ملے، ظاہر بھی یہی ہے اور اصل بھی یہی ہے کہ عدم کمی۔ وہ ان المشتری لما قبض حقہ، جب وہ مشتری صاحب نے اپنا حق قبض کیا، کان فی قوت المعترف، گویا کہ یہ اعتراف کر رہا ہے بے وصول حق ہی الیہ، کہ اس کی طرف اس کا حق پہنچ گیا ہے۔ اب آگا یہ کمولن پڑھیں، ٹھیک ہے، یا کملن، شرف یا شرف شرفن اگر ہے تو یہ بھی کملن، یا شرفن ہے تو یہ کملن، گویا کہ اس کو کمپلیٹ اپنا حق مل گیا۔ فَإِذَا ادَّعَ بَعْدَ ذَلِكَ، اب جب اعتراف کر چکا آگا، مثلاً اگر عبد القادر نے باہر آ کے کہا کہ مجھے تو آگا نے پورا شہریت دے دیا، اب دوسرے دن آ کے کہتے ہیں میرا تو شہریہ کم تھا، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک۔ فَإِذَا ادَّعَ بَعْدَ ذَلِكَ نقصان ہو، جب اعتراف کے بعد پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کم ملا ہے، نقصان المبی، مبی کم ملی ہے، کان مدعین، گویا کہ یہ پھر مدعی ہے، لما یخالف الاصل، اس بات کا جو اصل کے مخالف، اصلی ہے کہ تمہیں پوری چیز مل چکی،
اب تم کہتے پوری مجھے چیز نہیں ملی ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَىٰ، لیکن اس قسم کا اعتراف پہلی صورت میں نہیں ملتا۔ اگر پہلی صورت کون سی تھی؟ جب وہ تول ناپ کے وقت موجود نہیں تھا، ٹھیک، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ، اس لیے کہ جب مشتری موجود نہیں تھا، لا يَكُونُ مُعْتَرِفًا بِوُصُولِ حَقِّهِ، تو گویا کہ وہ اعتراف نہیں کرتا کہ مجھے اپنا حق پہنچا ہے، لِعَدَمِ اطلاعِهِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ مشتری کو کوئی معلومات نہیں ہے علیہ وصول حق پر، اس کو تو تھیلی میں بند کر کے دے گیا کہ بھائی میں نے تولا ہے، یہ 5 کلو ہے، رکھو، بعد میں جا کے اس نے تولا وہ تو 4 کلو تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ لو فرض اعترافہ، اگر فرض کریں کہ جب اس کو تھیلی ملتی ہے تو اگر ساجد پوچھتا ہے بھائی آپ کو اپنی مبی مل گئی، وہ کہتا ہے ہاں ہاں مل گئی، یعنی اعتراف بھی کرتا ہے، تو فہو مبنی علی الظاہر، یہ اعتراف جو حسن ظن کے بنیاد پر ہے، بھائی یہ ایسا بندہ ہے کہ 1 کلو آدھا کلو کم کیوں دے گا، بخلاف الحاضر، بخلاف اس صورت کے جس میں خود مشتری موجود تھا۔ وَلَحَوَّلَ الْمُشْتَرِي الدَّعْوَىٰ، اگر مشتری صاحب دعویٰ کو گھما لیتا ہے، دیکھیں اگر یہ کہے کہ مجھے کم دیا ہے، ٹھیک ہے، پھر تو اس کی دعویٰ نہیں سنی جائے گی، بلکہ یوں کہتا ہے حیث لا یقبل قولہ فی النقص، جب قبول نہ کیا جائے قول المشتری، مشتری کا قول کمی میں، الی عدم اقبال الجمیع، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ 5 کلو نہیں تھی، بلکہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس نے چوتھا حصہ دیا ہی نہیں، وزن کے کمی کی بات نہیں کرتا ہے۔ من غیر تعرض لحضور الاعتبار وعدمی، یہ بیان ہی نہیں کرتا کہ میں تول ناپ کے وقت وہاں تھا یا نہیں تھا، او معہو، یا یہ بھی کہتا ہے، یہ بھی تعرض کرتا ہے کہ بھائی میں تھا، حلف، تو یہاں پر مشتری قسم اٹھائے گا کہ اس نے مجھے پوری قبض نہیں کرائی، لِأَصَالَةِ عَدَمِ وصول حَقِّهِ إِلَيْهِ، اصل یہ ہے کہ پورا حق نہیں پہنچتا مشتری کی طرف، ما لم یکن سبق بالدعوی الاولیٰ، جب تک یہ پہلی دعویٰ نہ کرے، یعنی پہلے کہے کہ مجھے پہنچا ہے اور پھر کہ نہیں پہنچا تو مشتری کی بات نہیں مانیں گے، فلا تسمع ثانیۃ، تو نتیجے میں اس کی دوسری دعویٰ نہیں سنی جائے گی، لتناقض کلامیہ، اس لیے کہ اس کے دونوں کلام میں تناقض ہے، بھائی پہلے اگر ساجد کہتے مجھے پورا دے دیا ہے، اب کہتے نہیں مجھے پورا نہیں دیا ہے، وَهَذِهِ، کہتے ہیں یہ جو دیکھیں دعویٰ کو گھمانا پھرانا ہے، کہتے ہیں یہ اسلامی ہیلے ہیں، دیکھیں اس کا اگر ایک لفظ کہوں تو پھر شاید برا لگے آپ کو یا عوام، اسلام کچھ فراڈ سکھاتا ہے اور وہ فراڈ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی فراڈ ہے، اگر یوں لفظ کہو گے تو تم مجرم ہو، لفظوں کو یوں گھماؤ گے تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ مثلا اگر یہ ذوالفقار سے رشید صاحب نے قرض لیا تھا، ٹھیک، رشید نے وہ قرض ادا کر دیا، ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ ادا نہیں کیا، اب ہم رشید سے پوچھیں گے بھائی کیا ہے، اگر رشید یہ بولے گا ہاں میں نے لیا تھا اور واپس کر دیا، تو رشید کو ہم کہیں گے دوبارہ ادا کرو، کیونکہ آپ جو کرو میں نے لیا تھا، یہ اعتراف ہے کہ ان کا قرض میری طرف تھا، ادا کیا، اصل ادا میں ادا ہے، اصل یہ کہ آپ نے ادا نہیں کیا، تو نتیجے میں دوبارہ وہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر رشید یہ کہ لا حق لذوالفقار عندی، ذوالفقار کا میرے پاس کوئی حق نہیں، تو اس صورت میں ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں اگر وہ لفظ کہتا ہے کہ لیا تھا اور دیا ہے تو ضامن ہے، اور اگر کہ بھائی اس کا میری طرف کوئی پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی ضمانت نہیں ہے۔ وَهَذِهِ مِنَ الْحِيَلِ، یہ کہتے ہیں ان فراڈوں میں سے ایک فراڈ ہے، الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حکم شرعی، جس پر حکم شرعی فٹ ہوتا ہے، کالدعویٰ، جیسے کوئی دعویٰ کرتا ہے براءۃ ذمۃ من حق المدعی، کہ میں ذوالفقار کا بری و ذمہ ہوں، لو کان قد دفعہ الیہ، اگر اس بندے نے ذوالفقار کو دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بغیر بینۃ، بغیر بینہ کے۔ اب یہ ضمائر کا پھر میں مرجع بتا دوں، لو کان قد دفعہ، جس پارٹی پر کیس کیا گیا ہے، دفعہ اس نے حق ادا کر دیا ہے، الیہ، ٹھیک ہے جناب، صاحب حق کی طرف، بغیر بینۃ، لیکن اس نے کوئی گواہ نہیں لیے تھے، فإنہ لو اقر بالواقع، اگر رشید حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے لیا تھا اور دیا، لازمہ، تو اس پر لازمی ہے کہ وہ دوبارہ ادا کرے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کا میرے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے،
تو اس صورت میں دوبارہ ادا کرنے کا جو ہے کیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اسلامی طریقے ہیں جس میں حرام چیز بھی حلال ہو سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔